میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عوامی احتساب کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات بانی جماعت اسلامی سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کے فرزند سید فاروق حیدر سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، جن کا پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ گہری نظر ہے ان کی، اور ان کی شخصیت ہر ادوار کے اندر ایک اہم شخصیت رہی ہے۔ آج ان سے ملاقات ملک کے موجودہ سیاسی حالات پر کریں گے، اور جو ملک میں سیاسی کشمکش ہے ان پر ان کی گہری نظر ہے۔ شاہ جی، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ شاہ جی، ملک کے سیاسی حالات جو ہیں وہ انتہائی ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس ملک کے حکمران خواہ وہ مرکز میں ہے یا صوبوں میں ہے، وہ اپنی حکمرانی کا جو ان پہ وزن یا بوجھ ہے اسے ادا نہیں کر رہے۔ آخر ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ دیکھیے، بات یہ ہے، پاکستان کی 62 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کے بعد یہاں جو کچھ ہوا، اور یہاں کی سیاسی لوگوں نے کم اور ایجنسیوں نے اور عدلیہ نے جو کچھ یہاں کیا، اس کے نتائج آج یہی کچھ نکلنے تھے جو نکل رہے ہیں، اور آپ گریجولی تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں نہ کوئی کانسٹیٹیوشن کی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی سیاسی رہنماؤں کی کوئی حیثیت ہے، اور جو لوگ آپ کو سیاسی لوگ نظر آ رہے ہیں وہ سب بھی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ مشرقی پاکستان جن حالات میں الگ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ جناب مشرقی پاکستان کی لڑکی کے اسباب کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے 16 دسمبر گزری، اور اس پر آپ نے ایک کسی چینل پہ کوئی پروگرام دیکھا ہو یا کسی اخبار میں کوئی ذکر ہوا ہو؟ نہیں، ہم تو اسے بھول چکے ہیں نا، کہ وہ کبھی ہمارا حصہ ہی نہیں تھا۔ شاہ جی، اصل اب جو حالات ہیں جی، جیسے کہ موجودہ حکمرانوں کو 3 سال گزر چکے ہیں، 3 سالوں کے اندر ابتری سے ابتری کی طرف یہ قوم جا رہی ہے۔ دیکھیں، مہنگائی، بے روزگاری، کہیں حکومت کا کہیں کنٹرول، کچھ چیک اینڈ بیلنس نہ مرکز کا نظر آ رہا ہے نہ صوبوں کا آ رہا ہے۔ عوام پریشان ہے۔ آخر یہ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نہیں، حکمران جو بیٹھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، حکمران کو تو صرف شو پیس کے طور پر بٹھایا گیا ہے۔ شو پیس بھی بیٹھے ہوئے، لیکن آخر عوام کے ووٹ سے لیکن وہ تو اتنے بے بس ہیں کہ وہ ان حملوں کو بھی نہیں رکوا سکتے جو امریکہ یہاں ڈرون حملے کر رہا ہے، ان کو بھی نہیں روک سکتے۔ نہیں، آپ کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری بات جیسے آپ اس کو گھما رہے ہیں، کیا ہمارے حکمران آزاد نہیں ہیں؟ کیا زرداری آزاد نہیں ہے؟ یہ سارے ایگریمنٹ سے آئے ہیں۔ کس یہ سب لوگ امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ سے آئے ہیں، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم ایگریمنٹ سے ہٹے تو جس طرح بے نظیر کو ہٹا دیا گیا اس طرح ہمیں بھی ہٹا دیا جائے گا۔ آپ کے سامنے پرویز مشرف صاحب نے کن حالات میں اقتدار چھوڑا ہے، انہیں واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے اور آپ ریزائن نہیں کریں گے تو ہم ضیاء الحق کی طرح آپ کو ہٹا دیں گے۔ چنانچہ مشرف صاحب کو اپنی خیر اسی میں نظر آئی کہ وہ 3 دن کے اندر ریزائن کر کے اور لیکن دیکھیں نا، اگر وہ بات آپ کر رہے ہیں پرویز مشرف کے ہٹنے کی، تو اس سے پہلے تو ایک اور شخصیت کو ہٹا دیا گیا جس کا نام بے نظیر تھا۔ اس کو کس ایگریمنٹ کے ذریعے ہٹایا گیا؟ لیکن وہ تو سب آپ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ پرویز مشرف کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی تھی ابوظہبی میں، اور وہاں 3 آدمی تھے، پرویز مشرف تھے، ہالبروک تھا اور بے نظیر تھی۔ وہاں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت وہ آئی تھیں یہاں، اور ہالبروک نے یہاں کہا کہ بریچ آف ٹرسٹ کیا اس نے، اور اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس کی سزا اسے دی گئی۔ اس کا مقصد ہے کہ امریکہ نے اسے رستے سے ہٹایا، اور پرویز مشرف استعمال ہوا اور پاکستان کی ایجنسیاں استعمال ہوئی۔ آپ یہ بھی کہیں گے کہ پرویز مشرف بے نظیر کا قاتل ہے؟ اب یہ اس بات کا کہنے کا میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن حالات اور شواہد جو ہیں یہ بتا رہے ہیں واضح طور پر کہ پرویز مشرف کی آشیرواد کے بغیر یہ کام ہو پاسبل ہی نہیں تھا۔ کیا موجودہ حکمرانوں کا بھی اس قتل میں کوئی حصہ نظر آتا ہے؟ اب دیکھیے نا، بات یہ باتیں باہر کہی جا رہی ہیں لوگ، لیکن اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بغیر ثبوت کی بات کہنا مناسب بات نہیں ہوتی۔ نہیں، جس طریقے سے
اقوام متحدہ کے حوالے اس کیس کو کیا گیا ہے اور پاکستان کا ایک کثیر سرمایہ جو ہے اس کیس میں ہم نے ان کو دے دیا ہے، اور اس کے باوجود اس کے کوئی نتائج اب تک عوام کے سامنے نہیں آ سکے. جی، اقوام متحدہ نے جو رپورٹ دی ہے اس میں یہ بتایا کہ یہ مرڈر تھا، اور یہ اتنے پیسے دے کے یہ رپورٹ حاصل کی گئی ہے کہ وہ مرڈر تھا. یہ پاکستانی عوام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مرڈر تھا، یہ اقوام متحدہ نے ہمیں بتایا کہ وہ مرڈر تھا. اچھا شاہ جی، سارے پیسے اس لیے برباد کیے گئے. نہیں، یہ تو قوم کا سرمایہ یہ برباد ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، وہ کسی بھی انداز میں ہو رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ موجودہ جو اقتدار ہے جی، اس کا حکمران تو آصف علی زرداری ہے، لیکن آصف علی زرداری کیا اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہے؟ اس ملک کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا؟ یہاں کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کرنا چاہتا؟ یا اس کی رسی کہیں اور ہے اور وہ آزاد نہیں اس ملک کے معاملات میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پرفیکٹ تو دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہوتا. حاکم آپ آصف علی زرداری یا نواز شریف یا کوئی کسی کو بھی آپ لیجیے، لیکن ہمارے ہاں اصل میں ایجنسیوں نے اور فوج نے یہ گیم کھیلا ہے غلام محمد کے زمانے سے کہ وہ سیاستدانوں کو بدنام کرتے ہیں تاکہ سیاستدانوں پر سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے اور پھر یہاں فوج کے لیے راستہ ہموار ہو جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو... اچھا شاہ جی، اب کہیں فوج کے لیے دوبارہ راستہ ہموار تو نہیں ہو رہا ہے؟ حالات تو ویسے ہی پیدا ہو چکے ہیں. فوج کے لیے راستہ تو ہموار ہے. ابھی عدلیہ تحریک میں کون تھا؟ عدلیہ تحریک کے پیچھے فوج تھی. اس عدلیہ تحریک کے پیچھے کون تھا؟ عدلیہ تحریک کے پیچھے فوج تھی. نہیں تو یہی افتخار چودھری صاحب تھے، ان 17 ججوں میں تھے جنہوں نے مشرف صاحب کو لیجیٹیمیٹ کیا تھا، لیجیٹیمائز کیا تھا، اور انہیں تو وہ اختیار دے دیا تھا جو انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا. اچھا، اس کا مطلب عدلیہ کی بحالی کے پیچھے فوج تھی؟ جی، عدلیہ کے پیچھے فوج تھی. لیکن اس کا مہرہ نواز شریف کے سامنے آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اشفاق کیانی نے فون کیا نواز شریف کو کہ جی ہم کر رہے ہیں، آپ مت آگے بڑھیے. اس کا مقصد ہے اس کو اعتزاز کو بھی فون کیا، اس نے سب کو فون کیا، سب کو معلوم ہے اس کے پیچھے اشفاق کیانی اور ایجنسی ISI اور فوج ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اب تک جی آج بھی اس ملک کو یا تو عدلیہ چلا رہی ہے یا فوج چلا رہی، دو ہی ادارے ہیں اس ملک کے. بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس ملک کو تباہی کرنے میں عدلیہ اور فوج کا کام. مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں اگر کسی نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا تو عدلیہ اور فوج نے کیا ہے. تو آج جب عدلیہ جو ہے اس کا نام ہے، اس کا مقام ہے آج اس ملک کے اندر، کیا اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ عدلیہ نے کیا کام کیا ہے اب تک؟ مجھے بتائیے کیا کام. نہیں، اس دور میں تو آپ کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلے آئے ہیں، نہیں، افتخار چودھری صاحب سے اور عدلیہ سے جو عوام کو توقعات وابستہ تھیں، کیا وہ پوری ہو گئی ہیں؟ اظہر خان والا کیس کی سماعت ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی. مسٹر پرسنگ سارے نکل آئے ہیں؟ نہیں نکلے. کیا کام کر لیا ہے آپ نے؟ لیکن آج بھی بلکہ اس کے مقابلے میں جو چینی 30 اور 32 روپے بک رہی تھی وہ اب 100 روپے بک رہی ہے. یہ عدلیہ ہی کے فیصلوں کا نتیجہ. یعنی آپ کا مقصد ہے کہ عدلیہ ناکام رہی؟ نہیں، عدلیہ ناکام کے عدلیہ جن لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے اس میں ان کے لیے پوری توقعات میں پوری اتر رہی ہے. یعنی کہ وہ قربانی ہے جو عدلیہ کے لیے عوام نے دی تھی، عوام کو صرف بیوقوف بنایا گیا ہے. صرف عدلیہ کا کوئی کردار نہیں. کوئی کردار نہیں. عدلیہ آج بھی پرویز مشرف کی طرح جی وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. جی ہاں. اچھا شاہ جی، یہ بتائیں کہ یہ جو سیاستدانوں نے عوام کو بیوقوف بنا رکھا ہے اس وقت، فرینڈلی اپوزیشن، فرینڈلی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ایک ہی پیالے میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود جو سیاسی کشمکش کا یہ دور ہے اس وقت، یہ وہ دور نظر آ رہا ہے کہ جیسے سانحہ مشرقی پاکستان یا سقوط ڈھاکہ کی طرف ہم بڑھ گئے تھے. کیا آج کے حالات وہ نہیں ہیں؟ دیکھیے نا، ہمارے ہاں بڑی مشکل سے 2 پارٹی سسٹم شروع ہو رہا ہے. آہستہ 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 دیکھیے، پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ. خدا را اس نظام کو چلنے دیجیے، الیکشن ہونے دیجیے، بار بار الیکشن ہونے دیجیے، یہی نظام پیوریفائی ہوتا چلا جائے گا، چھنتا چلا جائے گا، نظام بہتر ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ نے ان کو برا بھلا کہا اور عوام پر کا اعتماد اٹھا دیا ان کے اوپر سے، تو پھر سوائے انارکی کی اور فوج آنے کی اور کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا. یہ سارا فوج کا گیم ہے کہ وہ سیاستدانوں کو بدنام کرتے ہیں، سیاسی اداروں کو بدنام کرتے ہیں اور اپنے راہ ہموار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب پولیٹیشینز کرپٹ ہیں. اس ملک میں کرپٹ کون نہیں ہے؟ کیا عدلیہ میں کرپٹ لوگ نہیں ہیں؟ یہ کہتے ہیں جناب ہم سیاستدانوں سے پیسے وصول کریں گے. جسٹس اخلاق صاحب پر سب سے پہلے الزام لگا، کرپشن کا الزام.
ان سے کہا گیا کہ جناب آپ ریزائن کر دیجئے، ہم آپ کے خلاف مقدمہ نہیں چلانا چاہتے. ان سے 1 پیسہ وصول کیا. پھر وہ شیخ صاحب کیا نام تھا ان کا، ان کے اوپر الزام لگا، ان سے بھی یہی کہا گیا. پھر فضل غنی پر الزام لگا، ان سے بھی کسی جج کے اوپر کوئی نہ مقدمہ چلا نہ کسی نے اس سے پیسے وصول کیے. آخری حالات کس طرح بہتر؟ اسی طرح کیا جرنیلوں پر کرپشن کا الزام نہیں؟ یہ جو اختر عبد الرحمان وغیرہ اور یہ شاہ جی وہ تو مقدس گائے ہے، نہ عدلیہ ہو یا فوج ہو، ہے ان کے بارے میں نہ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ انہیں چیک کر سکتے ہیں. وہ تو دیکھیں 60 سال میں یا 62 سال میں کیا ہوا، اقتدار زیادہ سے زیادہ تو فوج کے پاس رہا، اور فوج نے اس اقتدار کو اگر آگے ٹرانسفر کیا بھی ہے تو اپنوں کو کیا ہے. وہ لوگ ان کے لوگ تھے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار کہاں سے ملا؟ کیا فوج سے نہیں ملا؟ دیکھیں نا 58 میں ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگایا، ان لوگوں کو ایبڈو کیا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. اس ملک کو بنایا سیاستدانوں نے، اس ملک میں اضافہ کیا سیاستدانوں نے. یہ گوادر کا علاقہ مسقط سے 2 کروڑ روپے میں خرید کے فیروز خان صاحب نے اس ملک میں اضافہ کیا. ایوب خان صاحب نے زائدان کا علاقہ جو ہے پاکستان کا حصہ تھا وہ ایران کو دے دیا. باغ خان کا علاقہ چائنا کو دے دیا. یحییٰ صاحب نے پورا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنوا دیا. ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں جناب. یہاں 2 محکمے ہیں جن کو یہ ادارے ہیں جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، فوج اور عدلیہ. جناب وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا احتساب کا نظام ہے اور اللہ کے سامنے جواب دے. اچھا جی، اب پچھلے دنوں 2-4 دن سے جو حالات ہیں جی، ایم کیو ایم کی قیادت جو ہے وہ نواز شریف پہ ایسے گالی گلوچ پہ اتر آئی ہے. دیکھیں سیاست میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پہلے لوگ جو تھے وہ اپنی زبان کا کچھ پہرا دیتے تھے اور لحاظ رکھتے تھے. اسی طریقے سے نون لیگ کی طرف سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، خاص کر اس میں نظر یہ آ رہا کہ چودھری نثار کا کردار کچھ زیادہ ہی اہم بن گیا ہے. جو اپنی انہوں نے زبان استعمال کی ہے اس سے سیاسی کشیدگی بڑھ چکی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے ذرا سا اختلاف ہے آپ سے اس بات پر. دیکھیے سب سے پہلے گالی لیاقت علی خان صاحب نے سہروردی کو دی تھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر. آج کی نسل کو نہیں پتا، انہوں نے سہروردی کو کتے کا بچہ کہا تھا، اور اس کے بعد سے جو شروع ہوا ہے یہاں وہ بنیاد وہ گالم گلوچ کی، وہ یہاں جناب، اور جس نے آدھا پاکستان لے لیا، آدھا پاکستان ہوا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ مجیب کا جلسہ تھا یہاں گول باغ میں، وہ اسلامی جمعیت طلبہ نے الٹا تھا اور اسے جلسہ نہیں کرنے دیا تھا، یاد ہے نا آپ. پھر مجیب نے کہا تھا ہمارے والد کا نام لے کے کہ مودودی سے کہنا وہاں اتر کے دکھائے، میں دیکھوں گا، جہاز نہیں اترنے دوں گا میں. پھر اس کے کیا نام ہے بھاشانی کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی اور اسے مارنے کی کوشش کی. اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کی نظر میں پاکستان کی تاریخ مسلسل غضبناک رہی ہے، اندرونی مرافقت کی ٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں. ہم مخالف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے. تو جمہوریت تو نام ہی ٹالرنس کا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے انتہا پسندانہ نظریات اور اپنے آپ صحیح اور باقی سب کو غلط سمجھ کے جمہوریت تو نہیں چل سکتی. یہی اس پاکستان کی تباہی کی. اور کیا یہی تباہی پاکستان کی طرف آ رہی ہے؟ جی یہی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر؟ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں مذہب کے سیاسی استعمال اور غلط استعمال نے اس ملک کو جہنم بنا دیا. آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہاں. ابھی آپ دیکھیے کل ہڑتال ہوگی یہ 295C کے سلسلے میں. اگر تمام ممالک یہی رویہ اختیار کریں جو انہوں نے جو کر رہے ہیں، کل کرسچن ممالک جو ہے امریکہ اور یورپ جو ہے وہ کہے کہ جناب جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانے گا ہم اسے 295C کے تحت اسے پھانسی چڑھائیں گے. کل ہندو بھی کہیں جناب ہمارے دیوی دیوتاؤں کے شان میں گستاخی کر کے دیکھو تو پھر یہ ملک جہاں دنیا جہنم بن جائے گی. شاہ جی آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.